الرحمن الرحیم بسم اللہ قوله والموضوع هذا تقسيم للقضية الحملية باعتبار الموضوع ولذا لوحظ في تسمية الأقسام حال الموضوع فيسمى ما موضوعه شخص شخصية وعلى هذا القياس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماتن نے کہا ہے کہ موضوع اگر ہے موضوع شخص الی آخرہ شارح کہتا ہے کہ علامہ تفتازانی علیہ رحمہ نے قضیے حملیے کی تقسیم کی ہے باعتبار موضوع کے جی ماتن نے کہا والموضوع ان کان شخصا معینا الی آخرہ شارح کہتا ہے کہ والموضوع ماتن نے یہاں سے قضیے حملیے کی تقسیم کی ہے باعتبار موضوع کے پھر ماتن نے یہاں سے قضیے حملیے کی تقسیم کی ہے باعتبار موضوع کے والذا سے تائید پیش کرتے ہیں اسی لیے تو لحاظ کیا گیا ہے قسموں کے نام رکھنے میں موضوع کے حال کا کہ وہ قضیہ جس کا موضوع شخص معین ہے وہ شخصیہ ہے الاخر ہی اگو پوری پھر گل کر دینے ہونا کیا کہ تائید کہ واقعتاً یہ قضیہ عملیے کی تقسیم ہے باعتبار موضوع کے کیونکہ اس تقسیم میں نام رکھنے اقسام کا جو نام رکھا ہے اس میں موضوع کی حالت کا لحاظ ہے کہ موضوع شخص ہے موضوع کلی ہے حکم کلی کے کس پر ہے اس کا لحاظ ہے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ تقسیم ہے قضیے حملیے کی باعتبار موضوع کے چلو جی قول ماتن کا والموضوع یہ تقسیم ہے قضیے حملیے کی باعتبار موضوع کے اسی لیے یعنی لکون حاضر تقسیم بے اعتبار اور اسی لیے لحاظ کیا گیا ہے اقسام کے نام رکھنے میں موضوع کی حالت کا پس نام رکھا گیا وہ اس نام رکھا گیا ما اس قضیے کا کہ موضوع اس کا شخص ہے کیا نام رکھا گیا شخصیہ وعلی ھذا القیاس ہے جی اگر پوری گل کرنی جی قول ماتن کا والموضوع یہ تقسیم ہے قضیہ حملیہ کی باعتبار موضوع کے اور اسی لیے لحاظ کیا گیا ہے اقسام کے نام رکھنے میں موضوع کے حال کا بس نام رکھا گیا ہے اس قضیے کا کہ موضوع اس کا شخص ہے شخصیہ والا اسی پر ہاں جی شبہ اسی پر قیاس اگے جی محصل التقسیم ان الموضوع اما جزئی حقیقی كقولنا هذا انسان او كلي وعلى الثاني فاما ان يكون الحكم على نفس حقيقة هذا الكلي وطبيعته کلیے کی ہویا ہے اور پیچھے یار کلیے تو لام مشدد ہی ہے الف لام شدد ایک پہ ہے اللہ نفس حقیقت ہاں کلیے نہیں وطبيعته من حيث هي او على افراده وعلى الثاني فاما ان يبين كمية افراد المحكوم عليه بان يبين ان الحكم على كلها او على بعضها او لا يبين ذلك بل يهمل فالاول شخصية والثاني طبيعية والثالث محدودة والرابع مهملة شارع کہتا ہے تقسیم کا محصل یہ ہے اسی وجہ اثر کے ضمن میں لاتے ہیں سارے ٹبر کو ہم کہتے ہیں کہ مشقضیے حملیے کا موضوع
یا جزی حقیقی ہے یا کلی ہے. قضیے قضیے حملیے کا موضوع یا جزء حقیقی ہے یا کلی ہے. اگر دوسری صورت ہے کہ قضیے حملیے کا موضوع کلی ہے تو اب دو صورتیں ہیں کہ حکم نفس حقیقت پر ہے، نفس طبیعت پر من حیث ہے یا موضوع کلی اور حکم کلی کے افراد پر ہے. آخنا یا ثانی صورت پر کہ اگر موضوع کلی ہے تو پھر دو صورتیں ہیں کہ حکم نفس اس کلی کی نفس طبیعت پر ہے من حیث ہے یا اس کے افراد پر ہے. اور اگر ثانی صورت ہے کہ موضوع کلی ہے اور حکم کلی کے افراد پر ہے تو پھر افراد کے محکوم علیہ کے افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے یا بیان نہیں کی گئی. ثانی صورت پر ثانی صورت کیڑی کہ موضوع کلی حکم کلی کے افراد پر تو پھر یا یہ کہ محکوم علیہ کے افراد کی کمیت وہ موضوع کلی کے تو محکوم علیہ کے محکوم علیہ کے افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے یا بیان نہیں کی گئی. بیان کی گئی کا مطلب ہے کہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حکم محکوم علیہ کے سارے افراد پر ہے بعض افراد پر ہے یا بالکل بیان نہیں کی گئی، بلکہ حکم تو کلی کے افراد پر ہے لیکن مومل چھوڑے گئے ہیں. لیکن کیا کہ یا اگر کمیت علیہ کے افراد کی کمیت بیان کی گئی کا مطلب اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ سارے افراد پر ہے یا وہ ایجابی یا سلبی بات دی گل ہے یا حکم تو کلی کے افراد پر ہے بتائے نہیں گئے سارے کے بعض. پہلا شخصیہ ہے پہلا تو قضیہ شخصیہ وہ قضیہ ہوتا ہے، قضیہ شخصیہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے کہ قضیہ شخصیہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں موضوع جزئی حقیقی ہوتا ہے. اور دوسرا طبیعہ ہے قضیہ حملیہ آخنا ہے. قضیہ حملیہ طبیعہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے کہ جس کا موضوع کلی ہوتا ہے اور حکم نفس حقیقت پر نفس کلی پر ہوتا ہے، نفس حقیقت پر ہوتا ہے. اور تیسرا محصورہ ہے قضیہ حملیہ محصورہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو. نہ ہوتا ہے لیکن ہو نہیں ہوتا ہے. موضوع کلی ہوتا ہے موضوع کلی ہوتا ہے اور حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے. پھر وہ کلن یا بازن کلن یا اور چوتھا محملہ ہے. قضیہ حملیہ محملہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے کہ جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو لیکن کلی کے افراد کی کمیت بیان نہ کی گئی ہو. آگے کھانے اور تقسیم کا محصل یہ ہے کہ موضوع یا جزئی حقیقی ہے، جیسے ہمارا قول ھذا انسان سنیں، یا موضوع کلی ہو. یہ دو صورتیں ہو گئی اور ثانی صورت پر کہ موضوع کی ہوئے بس یا یہ کہ ہوگا حکم اس کلی کی نفس حقیقت پر اور اس کلی کی طبیعت من حیث ہے یا پر یا اور پچھوتر نال جوڑ کے یا او موضوع کلی ہے یا ہوگا حکم کلی کے افراد پر اور ثانی پر کیا موضوع کلی اور حکم. بس یا یہ کہ بیان کی گئی ہوگی محکوم علیہ یا کلی آکھو جڑی گل آکھو محکوم موضوع آکھو محکوم علیہ آکھو مسند علیہ آکھو کلی آکھو محکوم علیہ کے افراد کی کمیت اے وچ تصویر آ گئی ہو بھائی طور بیان کیا جائے یہ بات کہ حکم محکوم علیہ کے سارے افراد پر ہے یا بعض پر ہے. احاد مرج افراد بنا لو وہ سارے افراد بعض افراد میں ٹھیک ہے جی.
یا نہ بیان کی جائے گی یہ بات، بیان کی جائے گی یہ بات، بلکہ محمل چھوڑا جائے گا۔ چھوڑا جائے گا۔ پس اول شخصیہ ہے، کون ہے؟ یعنی وہ قضیہ کے موضوع اس کا جزئی حقیقی نام رکھا گیا اس کا، کیونکہ موضوع اس میں کیا ہے، اور اس کا نام بوجہ ہونے اس کے مخصوص معین شخصیہ بھی تھے اور ثانی طبعیہ ہے، اس لیے کہ حکم اس میں نفس موضوع کی نفس طبیعت پر ہے نہ کہ، اور ثالث محصورہ ہے، ثالث حاصل ہیں افراد اس کے کلن یا بعضن، اور چوتھا محملہ ہے، اس لیے کہ موضوع کے افراد کی کمیت کا بیان محمل اور متروک ہے، اس لیے اس کا نام متروکہ نہیں آخنا جی۔ اور تقسیم کا محصل یہ ہے کہ موضوع یا جزئی حقیقی ہے، جیسے ہمارا قول ھذا انسان یا کلی ہے، اور ثانی پر پس یا یہ کہ ہوگا حکم اس کلی کے نفس حقیقت پر اور اس کلی کے طبیعت پر من حیث ہیہ نہ، اس کلی کی طبیعت من حیث ہیہ پر، یا ہوگا حکم اس کلی کے افراد پر، اور ثانی پر پس یا یہ کہ بیان کی جائے گی محکوم علیہ کے افراد کی کمیت بائیں طور کے بیان کی جائے یہ بات کی جائے گی، بیان کی جائے گی یہ بات کہ حکم سارے افراد پر ہے، یا بعض افراد پر اینج معنی کرنے ہیں۔ یا نہیں بیان کی جائے گی یہ، بلکہ محمل چھوڑا جائے گا۔ پس اول شخصیہ ہے، اور ثانی طبعیہ ہے، اور ثالث معصورہ ہے، اور رابع محملہ ہے۔ شاباش جنید شاباش۔ تقسیم کا محصل یہ کہ موضوع یا یہ کہ جزئی حقیقی ہوگا، جیسا کہ قول ہمارا ھذا انسان یا کلی ہوگا، اور ثانی پر بس یا یہ کہ ہوگا حکم اس کلی کے حاضل کلی اس کلی اور جڑا موضوع بنیا پیا نفس حقیقت پر اور کلی کی طبیعت من حیث و ہیہ پر، اور یا تفسیری کو گل ہے یا بیان کی جائے گی یہ، بلکہ محمل چھوڑا جائے گا۔ بس اول شخصیہ ہے، اور ثانی طبعیہ ہے، اور ثالث محصورہ ہے، اور چوتھا محملہ ہے۔ ثم المحصورة إن بين فيها أن الحكم على كل أفراد الموضوع فكلية، وإن بين أن الحكم على بعض أفراده فجزئية۔ بس تو قضیہ حملیہ باعتبار موضوع کے پہلے چار قسم پر ہے، شخصیہ طبعیہ محصورہ محملہ، شخصیہ طبعیہ محصورہ محملہ۔ تمہیں بول چاہ طبعیہ محصورہ محملہ، پھر شخصیت طبعیہ محصورہ محملہ۔ ہوں جڑا محصورہ ہے نا اندر نال کہانی پاؤن لگے ہیں۔ پھر محصورہ کون ہوتا ہے؟ موضوع کلی اور حکم کلی کے اور افراد کی کمیت، بس تو پھر محصورہ اگر اس میں بیان کی گئی ہے یہ بات کہ حکم موضوع کے محکوم علیہ کے موضوع کے مسند علیہ کے جی مبتدا کے کہ حکم موضوع کے سارے افراد پر ہے، اس کا نام ہے محصورہ کلیہ۔ اور اگر یہ بات بیان کی جائے کہ حکم موضوع کے بعض افراد پر ہے یہ محصورہ جزیہ، تو محصورہ دو قسم ہو گیا، کیڑا؟ کلیہ اور جزیہ۔ ہاں جی، شارح کہتا ہے کہ پھر محصورہ اگر بیان کی گئی ہے اس میں یہ بات کہ حکم موضوع کے سارے افراد پر ہے تو یہ محصورہ کلیہ ہے، اور اگر بیان کی گئی ہے یہ بات کہ حکم موضوع کے بعد افراد پر ہے تو یہ محصورہ جزیہ ہے۔ سنیں اگے وکلم، وَكُلٌّ مِّنْهُمَا إِمَّا مُوجِبَةٌ أَوْ سَالِبَةٌ۔ پھر محصورہ موجبہ نہ، پھر محصورہ کلیہ بھی دو قسم ہے، موجبہ اور سالبہ، تے محصورہ جزیہ بھی دو قسم ہے، موجبہ اور سالبہ۔ کیا کہ جی پھر محصورہ کلیہ بھی دو قسم پر ہے، موجبہ اور سالبہ، اور محصورہ جزیہ بھی دو قسم پر
چار ہو گئے کل محصورے کیڑے کیڑے موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ اور پہلے کلیہ سے پھر نہ لگے پھر انہوں اٹھا دیتا ہے کیڑے کیڑے موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ تعریفاں سنا دے یار مہربانی تیری موجبہ قضیہ حملیہ قضیہ حملیہ موجبہ کلیہ اوے محصورہ بچیا قضیہ حملیہ محصورہ موجبہ کلیہ وہ قضیہ حملیہ محصورہ ہوتا ہے جس میں موضوع کلی ہوتا ہے کلی ہوتا ہے اور حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے اور افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے کلن ایجابن ایجاباً بیان کی گئی ہے ہاں حکم ہوتا ہے محمول کا ثبوت ہے موضوع کے ہر فرد کے لیے جی قضیہ حملیہ محصورہ موجبہ جزیہ وہ قضیہ حملیہ محصورہ ہوتا ہے جس کا موضوع کلی ہوتا ہے حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے اور کلی کے افراد کی کمیت بعضاً ایجاباً بیان کی جاتی ہے جاتی کی گئی ہوتی ہے بھی حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت ہے موضوع کے بعض افراد کے لیے باقی بعض کے لیے ہے کہ نہیں اسے قطع نظر جی قضیہ حملیہ محصورہ سالبہ کلیہ وہ قضیہ حملیہ محصورہ ہوتا ہے جس کا موضوع کلی ہوتا ہے اور حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے اور کلی کے افراد کی کمیت کلاً سلباً بیان کی گئی ہوتی ہے یعنی حکم یہ ہوتا ہے کہ محمول کی سلب ہے موضوع کے ہر فرد سے جی قضیہ حملیہ محصورہ سالبہ جزئیہ وہ قضیہ حملیہ محصورہ ہوتا ہے جس کا موضوع کلی ہوتا ہے حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے اور کلی کے افراد کی کمیت بعضاً سلباً بیان کی گئی ہوتی ہے یعنی محمول کی موضوع کے بعض افراد سے طلب ہے باقی بعض سے سلب ہے یا ثبوت ہے اسے قطع نظر سنیں جی تو حکم ہو گئے چار ایجاب کلی والا سلب کلی والا ایجاب جزی والا حکم ہو گئے چار ایجاب کلی والا ایجاب جزئی والا بالا چھڑ دے ایجاب کلی ایجاب کلی ایجاب جزئی سلب کلی سلب جزئی ایجاب کلی ایجاب جزئی سلب کلی سلب جزئی ایجاب کلی ایجاب جزئی سلب کلی سلب جزئی تم ایک بار یار حکم چار ہیں حکم دار ہے ایجاب کلی ایجاب جزئی سلب کلی سلب جزئی پھر ایک بار ایجاب کلی ایجاب جزئی سلب کلی سلب جزئی پھر محصورہ محصورہ اگر بیان کی گئی اس میں یہ بات کہ حکم موضوع کے سارے افراد پر ہے تو بس کلیہ ہے اور اگر بیان کی گئی ہے یہ بات کہ حکم موضوع کے بعض افراد پر ہے پس جزیہ ہے اور ہر ایک دونوں سے یا موجبہ ہے یا سالبہ ہے جی پھر محصورہ اگر بیان کی گئی ہے اس میں یہ بات کہ حکم موضوع کے سارے افراد پر ہے تو کلیہ ہے اور اگر بیان کی گئی ہے یہ بات کہ حکم موضوع کے بعد افراد پر ہے تو جزیہ ہے اور ہر ایک ان دونوں سے یا موجبہ ہے یا سالبہ ہے اے شاباش محصورہ اگر بیان کی گئی ہے اس میں یہ بات کہ حکم موضوع کے سارے افراد پر ہے تو بس کلیہ ہے اور اگر بیان کی گئی ہے یہ بات کہ حکم موضوع کے بعد افراد پر ہے تو بس جزیہ ہے اور ہر ایک ان دونوں میں سے یم پر ہے یا سالبہ ولا بدان او وما بہل بیانو سورن او ریون جی فلا بد في كل من تلك المحصورات الأربع من أمر يبين كمية أفراد الموضوع ثم ذلك الأمر بالسور بس علامہ کہتے ہیں ضروری ہے ان چار محصوروں میں سے ہر ایک میں ایک ایسے امر کا ہونا جو موضوع کے افراد کی کمیت کو بیان کرو تائیں تو پتہ لگنا کلن تے بازن تے پھر جابن تے سلبن وہ خام خواہ اس کا ہونا ضروری ہے تے اس کا نام ہے مینو تکیوں کے ماحول میں سور جی
شارع کہتا ہے اور ضروری ہے ان معصورات اربع میں سے ہر ایک میں ایک امر ایسے امر کا ہونا بیان کرے موضوع کے افراد کی کمیت کو، تو منطقی اس امر کا نام رکھتے ہیں سور۔ سور، کیا نام رکھتے ہیں؟ سور۔ آگے پڑھ، وقیل من سور البلد آگے اذ کما ان سور البلد محیط به كذلك هذا الامر محیط بما حکم علیہ من افراد الموضوع۔ یہ اشتقاق لغوی، یہ جو قضیے محصورے میں وہ امر جو افراد کی کمیت بیان کرتا ہے اس کو سور کہتے ہیں۔ دراصل سور کہتے تھے شہر کے چاروں طرف ایسی دیوار جو پورے شہر کا احاطہ کرے، پورے شہر کا، دروازے راتی بند، اندر والے اندر تے باہر والے باہر، تو وہ چونکہ سارے شہر کا احاطہ کرتی تھی، اور یہ جو ہیں یہ بھی احاطہ کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام سور رکھ دیا کہ یہ امر احاطہ کرتا ہے موضوع کے ان افراد کا جن پر حکم ہے، موضوع کے، افراد کا جن پر حکم ہے۔ تو لہذا احاطے والا معنی دونوں میں پایا گیا، اس لیے اس کا نام بھی کیا رکھا؟ سور۔ کیا کہ جی اشتقاق لغوی بیان کرتا ہے شارع کہ یہ مشتق ہے سور البلد سے، کیونکہ وہ ماخوذ ہے، وہ آخر ہے، مشتق نہیں آخر، ماخوذ ہے سور البلد سے۔ شہر کی وہ دیوار جو شہر کو چاروں طرف سے گھیرتی نا، اس کو سور سور البلد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ امر بھی بے احاطہ کرتا ہے موضوع کے ان افراد کا جن پر، حکم ہے، تو دونوں میں احاطے والا معنی ہے، اس لیے اس کو بھی، سور کہتے ہیں۔ اور ضروری ہے ہر ایک میں ان چار معصوروں سے کڑے کڑے موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ کیا ضروری ہے؟ ایک امر سے ایسا امر جو بیان کرے موضوع کے افراد کی کمیت کو، نام رکھا گیا اس امر کا سور کے ساتھ، ماخوذ کیا گیا ہے سور البلد سے، از کیونکہ کما جیسا کہ یہ بات ہے کہ سور البلد احاطہ کرتی ہے بلد کا، اسی طرح یہ امر احاطہ کرتا ہے ان کا کہ حکم لگایا جاتا ہے ان پر، کوئی ان کیڑے موضوع کے افراد اور وچ کیڑے جی، ہاں اور ضروری ہے ہر ایک میں ان معصورات اربع سے ایک امر کا ہونا، جو ایسا امر جو بیان کرے موضوع کے افراد کی کمیت، نام رکھا گیا ہے اس امر کا سور، جو ماخوذ ہے سور البلد سے، کیونکہ جیسا کہ یہ بات کہ سور البلد احاطہ کرتا ہے بلد کا، اسی طرح یہ امر احاطہ کرتا ہے ان کا، اس شے کا، اس شے کا کہ حکم لگایا گیا ہے اس پر، یعنی موضوع کے افراد ٹوٹور نکیا ٹور بلا تھی بھی وہ کی پیانے، اور ضروری ہے ہر ایک میں فی کلن، یار فی کلن تنوین عوض مضاف لے کلو واحد، جتھے بھی کلو نے کلو واحد ہوندا ہے یار، حد ہوگی، ضروری ہے ہر ایک میں ایک امر سے ایسا امر، ہاں ہاں احاطہ کرتی ہے، اسی طرح یعنی ہون دس دے جے کیڑے کیڑے نے، مفعول الموجبۃ الکلیۃ هو كل ولام الاستغراق وما يفيد معناهما من أي لغة كانت۔ موجب کلیے کا سور لفظ کلن، کلو انسان حیوان ہکو،
تے لام استغراق الانسان و حیوان دا معنی میں یہ حیوانیت کا ثبوت ہے انسان کے، ہر فرد کے لیے، اور ہر وہ جو فائدہ دے ان دونوں کے معنی کا جس لغت سے میں بھی ہو. فارسی میں ہر انسان ساڈی بولی وچ سارے انسان حیوان ہیں جی. اب سور بیان کرتے ہیں کہ موجب کلیہ کا سور ہے کلن اور لام استغراق، اور وہ جو ان کا معنی فائدہ دے دے ان دونوں کے معنی کا جون سی لغت سے بھی ہو. او اگے وسور سور الموجبۃ الجزئیہ بعض و واحد وما یفید معناہما. موجبہ جزیہ کا شروع سور ہے بعد الانسان حیوان اور واحد الانسان واحد من الانسان حیوان. سنیں جی. اور ہر وہ لفظ جو معنی دے ان دونوں کا، جیسے نکرے کا اس بات میں آنا یہ بھی ایجاب جزی کا فائدہ دیتا ہے. کون؟ نکرے کا ساتھ الاسبات اس بات میں آنا جی فائدہ دیتا ہے موجب اس بات جزی کا، ایجاب جزئی کا، اس بات جزی کا، ایجاب جزی کا، اس بات جزی کا، ایجاب جزی کا، موجب جزیے کا کملے جنی. ہاں بشاب آگے جی وصور صالح یہ آخنا ہے سمجھ آ گئی. ہاں جگے وسور صالبۃ الکلیۃ لا شیء ولا واحد ونظائرهما. سالب کلیے کا سور لا شیئات لا واحدہ، اور جو ان کا معنی دیتے ہیں، جو ان کا معنی دیتے ہیں وہ ہے کہ نفی کا کیا نام ہے، نکرے کا تحت نفی آنا، نکرے کا نفی وہ بھی استغراق کا فائدہ دیتا ہے. کبھی نہیں بھی بنتا ہو غرض نہیں ہے جی. کیا کہ جی سالب سالب کلیہ کا سور ہے لا شیء اور لا واحدہ، اور وہ جو ان دونوں کے معنی میں ہے. بصور سور صالب وہ کون ہے؟ نکرے کا ساتھ النفی آنا، یہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے، اور نکرے کا ساتھ الاثبات آنا یہ ایجاب جزئی کا فائدہ ہے. ہاں جی سور صالبۃ الجزئیۃ هو لیس بعض و بعض لیس ولیس کل وما یرادفها. تو سالب جزیے کے سور جن بچ گئے سارے نو دے دیتے. لیسا بازو ہکو بازو لیسا ڈو لیسا کلو تن، اور جو ان کا ہم معنی ہیں. کیا کہ جی سالب جزئیہ کا سور ہے لیس بعض اور بعض لیسا اور لیسا کل، اور وہ جو ان کے ہم معنی ہیں. وہ جو بس سور موجبہ کلیہ کا وہ لفظ کل ہے اور لام استغراق ہے، اور ہر وہ لفظ یا معنی جو فائدہ دے ان دونوں کے معنی کا جس لغت سے بھی ہو. اور سور موجبہ جزیہ کا بعض اور واحد، اور وہ جو فائدہ دے ان دونوں کے معنی کا. اور سور سالبہ کلیہ کا لا شیء لا واحدہ، اور ان دونوں کے نظائر. اور سور سالبہ جزیہ کا وہ لیسا بعضو اور بعضو لیسا اور لیسا کلو، اور وہ جو مرادف ہے ان کے. بس سور موجبہ کلیہ کا وہ لفظ کل اور لام استغراق ہے، اور وہ جو فائدہ دے ان دونوں کے معنی کا جون سی لغت سے بھی ہو. اور سور موجبہ جزیہ کا بعض اور واحد، اور وہ جو فائدہ دے ان دونوں کے معنی کا. اور سور صالبہ کلیہ کا لا شیء اور لا واحدہ، اور ان دونوں کے نظائر ہیں. اور سور صالبہ جزیہ کا وہ لیس بعض اور بعض لیسا اور لیسا کل،